آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ تحریک انصاف ضلع مانسہرہ کے سینئر رہنما تیمور رضا خان اہم پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں یہاں پر الیکٹرانکس میڈیا، پرنٹ میڈیا اور قلم قبیلے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی صحافی حضرات یہاں پر موجود ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آج عید کا تیسرا دن اور آپ نے مجھے یہ ٹائم دیا۔ تو میں اپنے علاقے سے، میرا نام تیمور رضا خان ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف ضلع مانسہرہ کا سینئر نائب صدر مسلسل 10 سال سے چل رہا ہوں۔ آج کل ہمارے صوبہ سرحد کے اندر KPK کے اندر 2-3 دن سے بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس میں ہمارے سابقہ سینیٹر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر پاکستان کے جناب اعظم خان سواتی صاحب اور سپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی کے درمیان ایک چپکلش شروع ہوئی۔ میں نے اس دن پروگرام کے اندر اعظم سواتی کا انٹرویو بھی دیکھا، اور اس سے پہلے جب یہ بات شروع ہوئی تھی، جس میں کل اعظم خان صاحب نے بھی کچھ باتیں کی، وہ میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اعظم خان سواتی صاحب جب آئے، ان کا استقبال کیا گیا، تو اس میں کمال سلیم سواتی اور بابر سلیم کی جتنے بھی ٹیم کے لوگ تھے، ہمارے MPs تھے، ہمارے MNA شہزادہ گستاصف خان تھے، سب موجود تھے۔ تو انہوں نے مانسہرہ کے اندر آ کر ایک بڑی عجیب سی بات کر دی کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صوبائی حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے فنڈ جو ہیں MPs، منسٹر یا سپیکر صاحبان کو دیں۔ جب ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو ہم بغیر پیسے کے کرپشن کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے صحافی بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے دوسرے دن جب پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دل کی بڑاس نکالی ہے۔ اتنا بڑا آدمی جو تحریک انصاف پاکستان کا سینئر نائب صدر ہو، اس کو بڑاس نکالنے کے لیے اس نے کہا میں پاکستان کی بات نہیں کروں گا، سرحد کی بات نہیں کروں گا، میں صرف مانسہرہ کی بات کروں گا۔ ہری پور کی بھی نہیں کرے گا، ایبٹ آباد کی بھی نہیں کریں گے، موصوف بٹاگرام کی بھی نہیں کریں گے، کوہستان کی بھی نہیں کریں گے۔ مانسہرہ جو ہے پراپر ضلع یہ PK 37 یہ بابر سلیم سواتی کا حلقہ ہے۔ اور پھر موصوف نے یہ بھی کہا کہ میں ایک جلوس لے کے جا رہا تھا، مجھے راستے میں روک کر گالیاں نکالے گی، ماں اور باپ کی مجھے گالیاں نکالے گی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ پروف ان کے پاس شاید نہ ہو۔ لیکن میں ایک پارٹی کی پوزیشن واضح کرنے کے لیے، اس وقت ضلع مانسہرہ کے اندر بڑی عجیب پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ تمام کارکنان بددلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اعظم خان سواتی کا ماضی بھی بڑا عجیب سا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ جب شفاعت علی خان کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ٹکٹ دیا تھا تو اعظم سواتی کے بھتیجے کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، تو انہوں نے اپنے 10 آدمی جو ان کو پارٹی کا ٹکٹ دے کر جتوایا تھا، ان کے ساتھ گٹھ مٹ کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کو انہوں نے ووٹ دے دیا، اور وہ ان کے پاس ووٹ ہی نہیں تھے، ان کا ناظم اعلیٰ بن گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلی تاریخ بھی ہم دہرائیں گے مانسہرہ کی۔ خرم خان سواتی جو پاکستان تحریک انصاف تحصیل کا صدر تھا، اس کے ساتھ کھینچا تانی انہوں نے شروع کی۔ ایبٹ آباد کے اندر جلوس میں جھگڑا ہوا، FIRs ہوئیں، راضی نامے ہوئے، اور آخر کار وہ بندہ بھی مجبوراً تحریک انصاف چھوڑ کے چلا گیا۔ تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد وہ بندہ اتنا پاپولر تھا کہ جب الیکشن آئے BD میں بس کے، تو وہ بندہ ضلع مانسہرہ کا چیئرمین بن گیا، تحصیل مانسہرہ کا۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اعظم خان سواتی اتنا بڑا لیڈر ہو کر ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ کیا وہ مانسہرہ ہزارہ ڈویژن کے اندر سے
تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کی توسط سے آپ کو ایک اور خبر بھی دوں گا آج کی، یہ بڑی عجیب خبر ہے کہ جو لوگ صوبہ سرحد کے اندر چاروں طرف حملے کر کے دیکھ چکے، مالا کنڈ میں کیا نام ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں، سائیڈ ایریوں پہ وہ ناکام ہوئے، پارٹی کو نہ توڑ سکے۔ لیکن ہزارہ چونکہ پنجاب کے بھی قریب ہے، اسلام آباد کے بھی قریب ہے، اور انہوں نے ہزارہ پہ وار کر کے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان دینے کے لیے، کیونکہ ہماری پہلے کی جو ماضی کی تاریخ ہے وہ بھی بڑی عجیب سی ہے کہ ہمارے ہزارہ کے ممبران صوبائی اسمبلی ہوں یا قومی اسمبلی ہوں، بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کر قیوم خان کے ٹکٹ پر جیتنے والوں کو بھٹو صاحب نے پارٹی سے چھڑائی، ان کے اوپر بکاؤ مال کا الزام لگا۔ شیرپاؤ کی حکومت میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کے حکومت یہاں بنی ہوئی تھی، ہمارے ہزارہ کے ممبران اسمبلی بکے، اور اس کے بعد ہزارہ کے اوپر ایک دبا لگ گیا، ایک موڑ لگ گئی کہ یہ بکاؤ مال ہے۔ اور اب پھر اسی تاریخ کو دہرانے کے لیے اپنی پارٹی کے چند لوگ، پتہ نہیں وہ کس مشن پہ ہیں، وہ سرحد کے پی کے اندر سے عمران خان کا نام ختم کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، یہ میرے پاس میرا موبائل ہے، اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کے ابھی الیکشن ہوا صوبائی اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا، اگی کا جو پی کے 36 ہے کہ پتہ نہیں 38 ہے کون سا ہے، وہاں پر ہمارے ایک کارکن اکرام خان غازی کو ٹکٹ دیا گیا، اور اس کے مقابلے پر پاکستان پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر جناب اعظم خان سواتی کے بھتیجے، سکے بھتیجے لائق محمد خان ایم پی اے کے بیٹے کو وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو ووٹ یہ لے گا میرا بھتیجا جیت جائے گا، یہ ہار جائے گا، لیکن ٹکٹ جو ہے اس کا اناؤنس اکرام غازی کو ہوا تھا، اور اللہ کے فضل سے اس کی تربیت بابر سلیم سواتی نے، جتنے بھی آج کارکن ہیں ضلع کے اندر، ان کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، اور اکرام غازی وہاں پہ پہلے نمبر پر آیا، اور موصوف کا بھتیجا ہارنے والوں میں سے چوتھے یا پانچویں نمبر پر آیا۔ تو میں یہ پارٹی کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو، ہمارا اس وقت جو مین مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کیسے باہر آئیں گے، ان کو اڈیالہ جیل کی سلاخوں سے کیسے نکالا جائے، ہمارے یہ پروگرام ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں پہ پارٹی کے اندر، پارٹی کے اپنے لوگ پارٹی کو توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب، آپ سواتی نہیں، پورے ضلع مانسہرہ کی قوم کے مشر ہیں، پوری قوم کے مشر ہیں۔ اگر آپ نے رشوت یا کرپشن کا ریکارڈ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو پھر آپ تو غرض سے کریں نا، جہاں پہ آپ کے چھوٹے بھائی ایم پی ہیں، جہاں پہ ان کے خلاف کتنے کیسز بنے ہیں، بابر سلیم نے تو نہیں بنوائے، نیب نے بنائے۔ ہم نہیں کہتے، آپ کے بھائی فیض محمد خان غیرت کا نشان تھا، لائق محمد خان بھی غیرت کا نشان ہے، اس لیے کہ لائق محمد خان کے خلاف کبھی کوئی بات ہم نے نہیں، ابھی تک اپنی پارٹی میں نہیں سنی۔ وہ آزاد جیت کر آئے تھے، پارٹی میں شامل ہوا۔ اگر آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو لوگ تو وہاں بھی کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے تحقیقات کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میرے مانسہرہ کے لوگوں، آپ کو یہ بیانیہ بنانے پڑے گا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر کرپٹ میرا بھائی بھی ہے تو اس کا احتساب ہوگا، یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر عمران خان نے اپنے وین میں کہا تھا کہ میں مرسی سیاست کا قائل نہیں ہوں، اگر ہوتے تو آج حلیمہ صاحبہ یا عمران خان کی بیگم صاحبہ وہ بھی ایم این اے ہوتی۔ آپ کیسے عمران خان کے وی این کے لوگ ہیں کہ آپ بھی الیکشن لڑتے ہیں، آپ کا بھتیجا بھی لڑتا ہے، اور بھتیجے کا والد بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ آپ کی تاریخ آپ کو یاد نہیں ہے
کہ جب پہلے الیکشن ہوئے تھے تو ہماری لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں ہر سیٹ پہ، ان کے پاس ٹکٹ تھا تو آپ نے وہاں پہ آزاد امیدواروں کی حمایت کی تھی۔ یہ عوام سوچتی ہے یہ کون سا نظریہ ہے جس کا یہ پرچار کر رہے ہیں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ادنیٰ کارکن ہونے کی حیثیت سے، عہدوں کو چھوڑیں، عہدے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اعظم سواتی صاحب، میں نے پچھلے انٹرویو کے اندر بھی کہا تھا کہ جب آپ ہمارے 80 سالہ ہمارے قومی رہنما کو مختلف جگہوں پہ تھانوں میں لے جایا جاتا رہا تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا تھا۔ سواتی صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کے وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس میں آپ نے داڑیں مار مار کر روئی تھی۔ ہر دنیا کا ہر آدمی روتا تھا، کتنا بڑا ظلم خان کے ساتھ، اعظم خان کے ساتھ، لیکن وہ اس سے زیادہ ظلم تو افریدی صاحب پہ بھی ہوا تھا، جو وزیر داخلہ بھی رہے۔ ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیویوں کو گھسیٹا گیا، 8 دن کا اس کا ریمانڈ رہتا رہا، وہ تو کبھی نہیں رویا۔ اور جتنے بھی ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز جیلوں میں گئے ہیں، ان کی پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں، لیکن وہ روئے نہیں۔ آپ کا منشا جو کچھ اور تھا، آپ کی پارٹی کے اندر جو اپوزیشن تھی وہ آپ کو بھی پتہ تھی، مجھے بھی پتہ تھی، سب کو پتہ تھی، لیکن اس کے بعد آپ کی پوزیشن، آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے۔ ہمیں پھر بھی فخر ہے، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ماضی کے اندر آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے ہم اسے بھی بلانے کے تیار ہیں، لیکن سواتی صاحب، میں پھر یہ مثال دوں گا کہ آپ نے اپنے انٹرویو کے اندر کہا کہ اعظم بابر میرا بھائی ہے، اکرام غازی میرا بیٹا ہے، منیر لغمانی میرا بیٹا ہے۔ تو میں نے اپنے انٹرویو میں جواب دیا تھا آپ کو کہ کیا اب آپ نے اپنے ہی بچوں کو کھانا شروع کر دیا ہے؟ کیا قصور ہے بابر سلیم سواتی کا؟ اس کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ ہر طبقے کے لوگوں کو لے کر آپ کے ساتھ چلتا ہے، ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ سواتی صاحب، اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ تو ہار کی نشانی ہے۔ کوئی ایک سیٹ بتائیں جو آپ جیت کر آج تک پاکستان میں آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن ہو رہا تھا علی خان کا، وہ باول کیا نام ہے، رحیم یار خان میں، جہانگیر ترین کے بیٹے کا، آپ نے وہاں بھی بڑا زور لگایا تھا، آپ سیٹ ہار گئے۔ میرا الیکشن تھا، میں 3 الیکشن لڑ چکا ہوں، آخری الیکشن میں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑا تھا، تو میرے 3-4 پولنگ اسٹیشن میں گڑبڑ ہوئی تھی، ہم نے روکا تھا، آپ میری ریلی لے کر گئے تھے، آپ نے گڑی ابی بلا کے اندر خطاب کیا تھا، آپ کے خطاب کے بعد شکست میرا مقدر بن چکی تھی اور میں ہار گیا۔ اعظم سواتی صاحب، ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر کیا ہوا؟ تحصیل کونسل بالا کوٹ کے اندر کیا ہوا؟ تحصیل کونسل میں آپ نے کمال سلیم سواتی کا الیکشن کمپین کیا، وہ بری طریقے سے ایک اننون آدمی سے ہار گیا۔ میں تو جہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں میں کہتا ہوں اعظم سواتی کو مت بلاؤ، اس لیے کہ وہ ہار کی نشانی ہے، جہاں وہ جاتا ہے جیتا ہوا الیکشن بھی ہم ہار جاتے ہیں، یہ بھی ریکارڈ ہے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا عمران خان کو کہ میں نے کتنے الیکشن، کس کو آج تک آپ نے جتایا ہے؟ کس کو جتایا ہے؟ صرف آپ کے ساتھ چند لوگوں کا دبا لگا ہوا ہے، نام آپ کا لگا ہوا ہے۔ زاہد چند زیب ایک ورکر ہے، عظیم انسان ہے، دوسرا الیکشن وہ لڑا ہے، اس نے الیکشن جیتا ہے، آپ نے جتوایا ہے۔ بابر سلیم سواتی دوسری مرتبہ الیکشن لڑے ہیں، آپ نے جتوائے ہیں۔ اگر آپ جتواتے تو کمال سلیم جیتتا، اگر آپ جتواتے تو آپ کا بھتیجا آپ کے حلقے سے، آپ کے گھر سے ہار کے آیا ہے۔ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ باتیں آپ مت کریں۔ منیر لغمانی کو آپ نے جتوا دیا۔ میں بالکل یہ واضح کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں 2024-25 میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ جیت کر آئے ہیں، خواہ وہ قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلی، ان کو ووٹ صرف اور صرف عمران خان کے نام پر پڑا ہے، کسی شخصیت کے نام پہ نہیں پڑا۔ کوئی شخصیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں نے جتوایا ہے فلاں کو، میں نے فلاں کی کمپین کی ہے۔ سواتی صاحب، میں آپ کو دعوے سے یہ کہتا ہوں، آپ آئیں، عمران خان کا کوئی ایک جلسہ تو کروائیں۔ آپ ماضی میں آج تک پی ٹی آئی میں ہیں تو
تو مجھے کوئی ایسا جلسہ بتائیں جو آپ نے اگی کے اندر کروایا ہو. آپ کی تحصیل ہے, ذاتی تحصیل ہے. اور پھر آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں تو آپ خود قومی اور صوبائی کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ سینیٹر آپ بنتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس دولت ہے. آج جس کے پاس پیسہ ہو وہ سینیٹر چند لوگ خرید کر بن جاتا ہے. لیکن آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے, آپ کیسے برے طریقے سے آ رہے ہیں. سالم احمد خان ایک مرتبہ آ کے کھڑا ہوا, قوم نے اس پہ لبیک کہا, وہ جیتا. آپ نے جتوایا تھا. شکر خدا کا کہ وہ شخص بھی آپ کی شر سے بچ گیا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارکن ڈسٹرب ہے, کارکن کی سوچ بڑی عجیب ہے. ایک طرف ہائی کورٹ کے اندر ہمارے جنرل سیکرٹری اکرم راجہ ایڈوکیٹ لکھ کر دیتے ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو نام یہ لکھ کر بھیجیں گے وہ ملاقات کریں گے. تو آپ کی ملاقات کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ نہ لکھ کے دیتے ہیں نہ بھیجتے ہیں, آپ ملاقات کر لیتے ہیں. ساتھ وہ ہماری بہن نادیہ خٹک ہوتی ہے. کل ایک اور لڑکا سا کھڑا ہوا تھا, پہلی مرتبہ میں نے اس کو دیکھا ہے. آپ کی ملاقات کیسے ہوگی؟ اور سواتھی صاحب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے لیڈر ہو کر صرف بابر سلیم خان کی چغلی لگانے کے لیے وہاں گئے تھے. کیا آپ کی حیثیت صرف یہی ہے کہ بابر کے خلاف ایک محاذ بنایا جائے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے, آج 2 دنوں سے ہماری اطلاعات ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز نے سوائے 2-3 کو چھوڑ کے انہوں نے بابر سلیم کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے. جب آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ یہ باتیں چلنی شروع ہو گئیں کہ بابر آئندہ وزیر اعلیٰ تھا, تو آپ نے بابر کا راستہ روکنے کے لیے یہ کوشش شروع کر دی. کوئی بات نہیں ہے, عمران خان پاکستان کا نہیں, مانسیرا کا نہیں, کے پی کے کا نہیں, پنجاب سندھ اور بلوچستان کا نہیں, آزاد کشمیر اور جی پی کا نہیں. عمران خان عالم اسلام کا بہت بڑا لیڈر ہے. وہ بہت بڑا لیڈر ہے. وہ سمجھتا ہے جو لوگ اس کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے. اور سواتھی صاحب میں ایک اور آج بھی آپ کو انکشاف کر دوں, خان کو ملنے کے لیے اور بھی کئی لوگ جاتے ہیں جو آن ریکارڈ پہ نہیں ہوتا. آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں 2-3 دن کے اندر یہ پوری مانسیرا کا پوری ریکارڈ کرپشن کا یہ اور وہ وہاں پہنچ جائے گا. یہ میرے پاس فوٹو ہیں جن کو میں بڑے واضح طریقے سے میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اعظم سواتھی صاحب, بابر سلیم سواتھی نے کوئی خان کے خلاف تو بات نہیں کی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی موصوف لائق محمد خان جو اب پی ٹی آئی کے بڑے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ میں یہ ویڈیو ہی سنا دیتا ہوں, یہ سنیں. اس نے عمران خان پہ لعنت بھیجی تو آپ نے کیوں نہ اس کا راستہ روک سکے. اور پھر عمران خان نے بلین ٹری لگائے, وہاں پہ کٹائی شروع ہوئی. تو یہ آپ کا بھائی کہتا ہے یہ جنگل عمران خان کے باپ کا ہے, تم کاٹو. تو آپ نے اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ آپ یہ بتائیں. اور پھر یہ ہوا کہ موصوف نے اور بھی کئی باتیں ایسی کی ہوئی ہیں, لیکن میں نہیں کہتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کے بھتیجے جن کی میں بات کر رہا ہوں, لائق محمد خان صاحب کے بیٹے جن کو پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ سرکاری ریزلٹ ہے, اس کے مطابق یہ 5ویں کے 4تھے نمبر پہ آئے ہیں. کیوں ایسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ آپ میٹھا کھائیں تو ہپ غپ غپ, اور اگر بابر سلیم سواتھی کوئی بات کر دے کڑوا کھائے تو تھو 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 تھو. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بابر سلیم ضلع مانسیرا کا نہیں, ہزارہ ڈویژن کا لیڈر ہے. بابر سلیم کے اندر ایبیلٹی تھی, اس کو سپیکر بنایا گیا. آپ کی سفارش پہ کوئی سپیکر نہیں بن سکتا. آپ نے اس وقت بھی گمراہی کی بات کی تھی کہ میں نے بابر سلیم کو وہ کر دیا, ہم نے پیسے لگائے, میں نے یہ کیا. یہ کیا آپ عمران خان کی ہر بات کی نفی کرتے ہیں؟ عمران خان نے کہا ہے کہ رشوت دے کر اس کو سپیکر بھرتی کرو. رشوت
مخالفین کہتے تھے کہ گنڈاپور نے کروڑوں روپے لے کر وزارتیں بیچی ہیں، آپ اس کی تصدیق کر کے گئے ہیں کہ امام نے میں نے بابر کے اوپر کروڑوں روپے لگائے، تو پھر اس کا مطلب بابر جو ہے آپ کے پیسوں پر سپیکر بنا ہے اور عمران خان کے وی این سے ہٹ کے بنا ہے۔ تو کرپشن کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آپ نے کی ہے کرپشن کی ابتدا۔ اگر آپ نے بابر کے حق میں پیسہ لگایا ہے تو پھر آپ نے عمران خان کے وی این کے کیسے ہو گئے؟ آپ کو وہ اپنی کرپشن نظر نہیں آئی؟ لیکن میں جانتا ہوں، میں بابر سلیم سواتی کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس کے جیب میں پیسے نہ ہونا تو وہ فٹ پاتھ پہ کھانا کھانے والا آدمی ہے، چولوں کے ساتھ کھائے ہیں ہم نے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بابر خان کا قصور کچھ نہیں ہے، میں جب الیکشن تھا میرے پاس یہ باقاعدہ ریکارڈ پڑا ہوا ہے کہ آپ کے اور بابر خان کا راضی نامہ ہوا تھا، تو میں نے ترکی میں تھا، میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی، ایک سائڈ آپ کا فوٹو، ایک سائڈ بابر سلیم کا فوٹو، درار ڈال کر میں نے سنٹر میں لکھا تھا، میں نے اس کے اوپر جو ہوتا ہے عبارت وہ لکھی تھی، بچ کے رہنا اے بابر تجھ پہ نظر ہے، اور میں نے پوسٹ لگائی۔ بابر خان نے مجھے فون کر کے کہا کہ تیمور تو کیا حرکتیں کر رہے ہیں یار، بس کرو، وہ تو میرا چچا ہے، جب آپ کے راضی نامے ہوتے ہیں پھر آپ چچی اور بھتیجے بن جاتے ہیں۔ اور میں نے بابر خان کو فون پہ کہا، میں نے کہا بابر خان یاد رکھنا یہی آدم سواتی تجھے کاٹے گا، کیونکہ میں بھی بڑے نیچے سے کارکن گیا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا کارکن رہا ہوں، میں میاں نواز شریف کا کارکن رہا ہوں، لیکن جب بابر نے پارٹی چھوڑی، بابر ادھر آیا تو ہم لوگ بھی بابر کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے۔ آدم سواتی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے رمضان میں جب عمران خان لاہور میں اپنے گھر میں تھے تو ہم سب لوگ یہاں سے گئے تھے، آپ نے وہاں پہ جن 4-5 آدمیوں کی ملاقات کروائی تھی، میرا نام بھی کاٹ دیا، کسی اور کا بھی کاٹ دیا، آپ اندر گئے تھے، آپ کے ایم پی اے بابر سلیم کو بھی پتہ ہے، آپ کے ایم پی اے شاہ صاحب کو بھی پتہ ہے، کاغان والے شاہ صاحب ان کو بھی پتہ ہے، آپ نے ہمارے نام، آپ نے جو 5 آدمیوں کو وہاں بٹھا کے عمران خان سے ملاقات کی تھی، مجھے بتائیں ان میں ایک آدمی بھی ہے جو آج تک ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بھی جیتا ہے؟ دوبارہ الیکشن ہوا تو کیسے ہار گئے؟ وہ آپ کے لوگ تھے۔ آپ اقربا پروری کی بات کرتے ہیں، کیسی آپ بات کرتے ہیں؟ ہمارے پاس بہت بڑے ریکارڈ ہیں۔ آپ نے زکوٰۃ کونسل کا چیئرمین کس کو لگوایا تھا؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی تھا؟ مجھ سے زیادہ اس کی پارٹی کے اندر کارکردگیاں تھیں؟ سواتی صاحب ایسی باتیں نہ کریں، کئی لوگ آپ کے حق میں لکھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی اصل صورتحال کیا ہے۔ میں ذاتی بات نہیں کروں گا، میں آج اس پریس کانفرنس کے اندر وہ بات کروں گا کہ جس کے اندر آپ لوگوں نے ماضی میں جو کام کیا ہے، بابر سلیم اور آپ کا تقابل کیا جائے، آپ امریکہ سے سٹیزن چھوڑ کر آئے یہاں پر اور بہت بڑا سیلاب آ گیا، وہاں پر آپ نے $1 ملین کا نوٹ پھینکا تھا، وہ میں نہیں کہتا، مختلف چینلز پہ وہ چل رہے ہیں، کلاسرا کے چینل پہ چل رہے ہیں، شاہ صاحب کیا نام ہے جیو کے اوپر چلے ہیں۔ پھر آپ نے بڑی مشکل سے جب اس نوٹ کو بڑی گورنمنٹ لے کر گئی، کچھ ہوا، سب کچھ آپ کو پتہ ہے، پھر کس طرح آپ لوگوں نے اپنی جان چھڑائی وہاں سے۔ پھر اس کو بھی چھوڑیں، آپ ڈسٹرکٹ کونسل میں آئے، اس مانسیرا کے اندر رشوت ستانی کی پہلی داغ بیل آپ نے ڈالی تھی۔ آپ نے ہر جیتنے والے جو اس وقت کے ممبر تھے، اس وقت ممبر ووٹ دیتے تھے، آپ نے ان کے گھر گاڑیوں میں ٹوکرے رکھ کر مٹھائیوں کے بھیجے تھے۔ رشوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر آپ ان ٹوکروں سے الیکشن جیت کے، کیونکہ آپ کے مد مقابل سردار محمد یوسف صاحب، یا میرا خیال میں ہاں وہی تھے، آئی تھنک سو، وہ ہار گئے۔ انہوں نے ہارنا تھا، ان کے پاس کرپشن کا روپیہ نہیں تھا، اگر اس کے پاس بھی ہوتا آپ 1 ٹوکرا بیچتے، وہ 2 ٹوکرے بیچتے، وہ انہوں نے جیت جانا تھا۔ لیکن اس کی 30 سالہ سیاست کے اندر میں بھی بڑا قریب رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا اس نے کبھی کسی اوپر کرپشن کا الزام لگایا ہو۔ اور بندہ خود، اب میں تو یہی کہوں گا کہ ہماری ہینکو میں ایک مثال مشہور ہے
کہ چھاننی کوزے کو ہے توڑے اندر ایک مور ہے۔ اعظم سواتی صاحب، آپ کی ابتدا ہی بے ایمانی سے چلتی ہے، اور پھر یونیورسٹی آپ نے کی کوشش بن گئی۔ اب ایک یونیورسٹی کو بننے کے بعد آپ کریڈٹ ساری زندگی نہ لینا، کچھ اور پھر آپ 2 مرتبہ وفاقی وزیر رہے ہیں۔ میں نے احمد کاظمی کو اندر کروا دیا، وہ بیچارہ شریف آدمی تھا، اندر ہوا کیا ہوا، باہر ہو گیا، وہ ضمانت دے دی اس کو۔ یہ جھوٹے کیس تو بنتے رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اللہ زندگی عطا کرے، ان کے اوپر 250 کرپشن کے کیس، جھوٹے کیس بنائے ہوئے ہیں۔ تو کیا عمران خان مجرم بن گئے؟ اب نواز شریف یا شہباز شریف ساری زندگی یہی رٹا لگاتے رہیں گے کہ ہم نے اس کو اندر کروا دیا اور 250 کیس بنوا دیے؟ وہ مرد عام ہیں۔ آج کی یہ جو میری پریس کانفرنس ہے، انشاءاللہ 2 دن کے بعد یہ پریس کانفرنس عمران خان بھی اندر سنیں گے۔ عمران خان پاکستان کے 28 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، اب اس کی دھڑکن کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ آپ نے قربانیاں دی، آپ کو 7 سیٹ دی ہے، اب آپ وہی 7 سیٹ لینے کے بعد اس کی پارٹی کا ستیہ ناش تو نہ کریں۔ سرحد کے اندر اس وقت تحریک انصاف صحیح منظم ہے، اور آپ نے اس کو ایک نیچے سے ایک اینٹ کھسکانے کی کوشش شروع کر دی ہے، تاکہ درم سے صوبہ سرحد کے اندر بھی گرے اور عمران خان کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ خان صاحب، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے مشر ہیں، آپ مشروں والے کام کریں۔ اتنا بڑا لیڈر، پاکستان کا قومی لیڈر خان کو ملنے کے لیے گیا تو اپنے دل کی بڑاس نکال کے آیا ہے۔ بڑاس خود کہتا ہے میں بڑاس نکالی ہے، اور میں نے پی کے 37 کی بات کی ہے۔ کیا کرپشن ہوگی ہے، کتنے اربوں ڈالر کی کرپشن ہوئی ہے، کتنے اربوں ڈالر کے، آپ کے اوپر تھوڑے الزامات لگتے رہے۔ آپ امریکن سٹیزن رہے، اس وقت آپ امریکہ کا ویزا تو اپلائی کر کے دیکھیں، آپ تو نہیں جا سکتے امریکہ۔ 2 مرتبہ منسٹر رہے، آپ کبھی جا سکتے ہیں؟ وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں جا سکتے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کی ذات پہ بات کرنے کی؟ اور پھر جو کچھ ہوتا رہا، خدا کے لیے تحریک انصاف کو جتوائیں، اس کو اس پوزیشن پہ رکھیں۔ آپ اور بابر سلیم اپنے اختلافات ختم کریں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر آج بھی آپ تھوڑی سی شرمندگی محسوس کریں تو بابر سلیم آپ کے گھر چل کر آئے گا۔ وہ بڑے دل والا انسان ہے۔ میں ناراض ہوں بابر سے۔ بابر کی ایک کمزوری آج میں پورے عوام کو بتاتا ہوں، بابر کی ایک کمزوری ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ بابر بہت جلد لوگوں پر اعتماد کر لیتا ہے، اسے منافقت نہیں آتی، وہ ہر جگہ پہ اڑ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بابر سلیم کی یاد، ان کی شلوار اتارنا شروع کر دوں۔ اعظم سواتی صاحب، آپ بیرسٹر ہیں، آپ نے بیرسٹری کی ہوئی ہے، خدا کے لیے اپنے آپ کو چینج کریں اور قوم کا ساتھ دیں۔ قوم آپ کو اچھے طریقے سے جانتی ہے، بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ $1 ملین کے نوٹ سے لے کر دبئی کے شیخ کے انٹرویو، وہ بھی بابر سلیم نے کروایا تھا، جو بعد میں آپ سیٹ اپ بنا لیتے ہیں، آپ کے پاس دولت ہے۔ بہرحال آخر میں یہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ بابر سلیم سواتی اکیلا نہیں ہے، ہزارہ ڈویژن کی عوام اس کے ساتھ ہے، اور اگر کسی کو دل میں یہ خیال ہے کہ وہ بابر کو مائنس کر کے اپنی سیاست چمکائے گا، میں اس کو واضح کہتا ہوں کہ بابر اگر ساتھ ہوگا تو تمہاری عزت ہوگی، بابر ساتھ نہیں ہوگا تم یونین کونسل کا کوئی ممبر جتا کے دکھا دو۔ بابر سواتی سواتیوں کا سرخیل ہے، بابر سواتی تنولیوں کا سرخیل ہے، بابر سلیم سواتی مغلوں کا سرخیل ہے، بابر سلیم سواتی ہر قوم کا سرخیل ہے، اس لیے کہ قوم اس پر اعتماد کرتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔